الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور رب العالمين۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج منہاج القرآن ایمسٹرڈیم کے خطبہ جمعہ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 189 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، تیسری سورت ہے، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ 159 ہے۔ آیت کو بیان کرنے سے پہلے اس سے پیچھے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ کے لیے اور میرے لیے۔ دیکھیں، سورہ آل عمران کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ یہ تیسرے سپارے سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے، اور یہ چوتھے سپارے فورتھ جز کے تقریباً 3/4 تک یہ جاتی ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو اہل کتاب ہیں، جن میں خاص کر عیسائی لوگ ہیں، ان کو مخاطب فرمایا ہے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور جناب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بیان فرمایا۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی رسالت کو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پہ ایمان لانا تمام نبیوں کے لیے بھی واجب قرار دیا، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے میں سب سے زیادہ جو بحث ہے وہ ہے بیٹل آف احد کی، غزوہ احد کی۔ غزوہ احد کیا ہے؟ آپ میں سے کچھ احباب نے مدینہ منورہ سفر کیا ہوگا، اور آپ میں سے ضرور جنہوں نے سفر کیا ہے انہوں نے
جبل احد پہ حاضری دی ہوگی، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ غزوہ احد کیا ہے کہ جس وقت پہلی دفعہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے مکہ کے لوگ نکلے، بدر کے میدان پہ جنگ ہوئی۔ بدر کے میدان میں 70 مکہ کے کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم 1 سال کے بعد کہ ہم بدلہ لیں گے۔ وہ بدلہ لینے کے لیے نکلے۔ ہمیشہ مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے مسلمانوں کا۔ اب آپ دیکھیں مکہ کہاں ہے اور بدر احد کہاں ہے؟ یعنی مدینہ منورہ سے احد جائیں تو صرف میرے خیال 10 منٹ لگتے ہیں جی کار پہ، اور اگر مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جائیں 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھیں کہ وہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کے صحابہ کرام کے شہر پہ حملہ کرنے کے لیے کہاں سے نکلے تھے اور کتنا سفر کر کے آئے تھے۔ اس مقام پہ آ کے جو ہے وہ رکے۔ وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے شہر کے دفاع کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، اس لشکر کو روکنے کا، وہ تھی جگہ احد کا مقام۔ اب احد کے مقام میں یہ سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ جو ہے نا جی، یہ احد کی جنگ کے متعلق ہے، لیکن میں نے اس سے آج 2 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ ہم ان پوائنٹس کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک میں نے آیت پڑھی ہے 159، جب جنگ کا آغاز ہوا، جنگ کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا کہ صحابہ کا یہ گروہ یہاں پہ کھڑا ہوگا، صحابہ کا یہ گروہ یہاں پہ کھڑا ہوگا۔ میرے آقا نے ڈیوٹیاں لگا دی سب کی، جس کی جگہ جگہ ڈیوٹی لگائی وہاں پہ کھڑا ہونا جی۔ جب جنگ شروع ہوئی، آج دیکھیں مسلمانوں کو الزام دینے والے لوگ الزام دیتے ہیں مسلمان بڑے بربر تھے، یہ تھے وہ تھے۔ مسلمان نے جب بھی جنگ کی تھی ایک حلقہ مقرر کے جنگ کی تھی کہ یہ میدان جنگ ہوگا، جو اس سے باہر ہوگا وہاں پہ جنگ نہیں ہوگی۔ آج تو دنیا میں کہتے ہیں جی ہم سویلائزڈ ہو گئے ہیں، ایک ڈرون اٹیک ایک بندے کو مارنے کے لیے کرتے ہیں، جو کریمنل ہے 7-10 بے گناہ مارے جاتے ہیں، اور پھر الزام کہتے ہیں جی مسلمان نہیں ٹھیک ہیں جی۔ میرے آقا نے جس جگہ کو میدان جنگ بنایا اس کی حد مقرر کی کہ یہ میدان جنگ ہے، اس سے باہر میدان جنگ میں کا حصہ نہیں ہوگا، جو حصہ میدان جنگ میں نہیں ہے وہاں پہ لڑائی نہیں کی جا سکتی، حالت جنگ میں بچوں کو نہیں مارا جا سکتا، بچہ میدان جنگ میں بھی آ جائے تو نہیں مارا جاتا۔ یہ ہے اسلام کی تلقین ہیں جی۔ تو یہاں پہ تو آپ ہر روز خبریں پڑھتے ہیں کہ کتنے کتنے بچے مارے جاتے ہیں، عورت پہ حملہ نہیں ہو سکتا۔ اب میرے آقا نے میدان جنگ مقرر کیا کہ احد کے مقام پہ روکنے، ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ ابتدا میں شروع میں مسلمان جو ہیں وہ سکسیسفل جا رہے تھے، جنگ ٹھیک تھی، مسلمان ونر تھے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جس جگہ پہ میں تمہیں مقرر کر کے جا رہا ہوں اس جگہ کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا، وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئے، تو جو دوسرے ایک گروہ تھا جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ یہ جو ہلی ایریا ہے نا، یہ پہاڑ جو ہے یہ نہیں آپ نے چھوڑنا۔ انہوں نے کہا جی اب جنگ جو ہے وہ تو کامیاب ہو گیا، لوگ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چل کے سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ چھوڑ دیا جگہ
جگہ چھوڑ دی. پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بیک حملہ کیا کافروں کی طرف سے. مسلمانوں کا بڑا جانی نقصان ہوا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. اور مدینہ منورہ میں میرے آقا نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو سب سے پہلا امیگرینٹ پریچر مقرر کیا ہے، یعنی باہر لوگوں کو اسلام کے لیے بھیج دیں دین پڑھانے کے لیے، جس کو سب سے پہلے مقرر کیا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست استقبال ہوا. جی بالکل ہوا. مدینہ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے لیے شعر کہے، بڑا ادب کے ساتھ پیش آئے. جی بالکل آئے، لیکن ان کو یہ ٹریننگ کس نے دی تھی؟ بات یہ بھی سوچنے والی ہے نا جی. ہیں جی، یہ ٹریننگ کس نے دی تھی؟ جس وقت مدینہ کے لوگ گئے پہلی دفعہ اعلان نبوت کے بعد حج پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس آ گئے. پھر دوسری دفعہ گئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا کچھ لوگ. یہ دونوں باتیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. جب دوسری دفعہ گئے کہنے لگے حضور ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اپنا مذہب اختیار کر لیا اسلام کو، اب ہمیں کوئی مذہب سکھانے والا تو بھیج دو نا جو ہمیں مذہب سکھائے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں گئے، سرکار مکہ میں رہے. میرے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا کہ جائیں، جا کے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو دین سکھائیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے 2 سال پہلے جس بندے نے مدینہ کی سرزمین کو حضور کے لیے ہموار کیا، مدینہ کے لوگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور کی تشریف آوری سے پہلے محبت ڈال دی، جس بندے نے اہل مدینہ کو مجبور کر دیا کہ جاؤ جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دو، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں. ہیں جی، یہ ساری ٹریننگ دینے والے، یہ ساری تقریر کرنے والے، یہ تعلیم دینے والے حضرت مصعب بن عمیر تھے. جی جنگ احد میں وہ بھی شہید ہو گئے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا دکھ تھا. اب یہاں پہ آیت کی طرف آتے ہیں کہ یہ جنگ ہے. 70 مسلمان شہید ہوئے غزوہ احد میں. پھر جب وہ شہید ہوئے، بڑی پتھریلی زمین ہے، ہموار زمین میں قبر نکالنا آسان ہے جی، پتھر والی زمین میں قبر نکالنا مشکل ہوتا ہے. مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پتھر نکالتے. پھر ایک ایک قبر میں 2 رکھے گئے. کیا کیا گیا؟ ایک ایک قبر میں 2 رکھے گئے کہ ایک قبر میں ایک صحابی رسول، ایک قبر میں اسی قبر میں دوسرے صحابی رسول. لیکن اب پہلے کس کو رکھا جائے گا؟ کیونکہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں نا، ایسے وہ قبر ہوتی ہے نا، تو اس میں 2 لحدیں ہوتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے وہ اگلی طرف ہوتی ہے، ایک پچھلی طرف ہوتی ہے. اب پہلے کس کو رکھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پہلے رکھا جائے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پہلے رکھا جائے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ کبھی آپ غور کریں قرآن کی اہمیت پہ یہاں پہ آ کے، کہ ایک بندہ فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، اور پڑھنی بھی چاہیے، ضرورت زندگی ہے. جب مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا، پتہ نہیں ہڈیاں رہیں گی کہ نہیں، جسم کا کوئی حصہ رہے گا کہ نہیں. بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو نئی زندگی سے اٹھایا جائے گا. اس نئی زندگی میں نہ کیمسٹری یاد رہے گی، نہ فزکس یاد رہے گی، نہ انگلش یاد رہے گی. اگر دنیا کی کوئی کتاب اس وقت دنیا سے جو یاد کر کے گئے تو وہ اللہ کا قرآن رہے گا. وہ اللہ کا قرآن یاد رہے گا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے، جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہے، اس کو پہلے قبر میں رکھا جائے.
دیکھیں یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ میرے آقا نے مرنے کے بعد بھی عزت دی تو قرآن والے کو دی ہے. تو ہمیں قرآن یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم قرآن کھول کے ہی راضی نہیں ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اب بہرحال میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی کہ میرے چچا امیر حمزہ شہید ہو گئے، معلم مدینہ کے استاد مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، بڑی تکلیف تھی. اب یہاں پہ چند چیزیں آج کی ماڈرن ملٹری کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کرتا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ کروں گا. میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ یہ جگہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. اور حکم کہاں پہ دیا؟ بیٹل فیلڈ میں، میدان جنگ میں. جی میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں حکم دے دیا کہ یہ جگہ چھوڑنی نہیں آپ نے. آج دنیا کے اندر بڑی سویلائزڈ نیشنز ہیں، بڑی مہذب قومیں ہیں. امریکہ بڑا تہذیب یافتہ گنا جاتا ہے. جی انگلینڈ بڑا تہذیب یافتہ ہے، ہالینڈ بڑا تہذیب یافتہ ملک ہے. کوئی بھی ملک ہو، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے ملک ہیں، اب ان کا اندازہ لگا لیں کہ ایک فوجی ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ بھئی تیری ڈیوٹی ہے بیٹل فیلڈ میں، میدان جنگ میں. تو جو تجھے تیرا کمانڈر کہے تو نے اس کا حکم ماننا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا. تو اگر وہ خلاف چلا جائے تو آج کے اس دور میں اس فوجی کی سزا کیا ہے؟ ہیں جی آج کے اس دور میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور وہ کورٹ مارشل جو بیٹل فیلڈ میں جو بندہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو تو کم از کم وہ سزائے موت دیتے ہیں. جی کم از کم. لیکن اب یہاں پہ رنگ ہی بدل گیا دنیا کا. اب آئے مسلمانوں کی طرف، اب آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میرے آقا نے سرکار کو کیا فرمایا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، بڑی تکلیف ہے کہ 70 مسلمان بدر احد میں شہید ہو گئے ہیں، جن میں چچا بھی ہیں امیر حمزہ، جن میں مصعب بن عمیر جیسی ہستیاں. میرے آقا پریشان ہیں. اب کوئی بات ہوئی، کسی بات پہ جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، پہلی بات فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اب دیکھیں، تھوڑی سی اپنی زندگی بھی دیکھیں، اس ماڈرن دنیا کو بھی دیکھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بھی دیکھیں. سرکار کا کیا انداز ہے. دیکھیں بیٹا میرا، آپ کا بیٹا ہے، بڑا ہی پیارا ہے. ایک دفعہ سیریس غلطی کر جائے گا تو دل میں بیٹے کی وہ محبت نہیں رہتی جو پہلے سے ہوتی ہے. فرق آ جاتا ہے اس میں اور دوسری اولاد میں. اسی طرح دوست ہو، بڑا اچھا ساتھی ہو، وفادار ہو، اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے تو وہ جو ناقابل معافی ہے، چھوڑ بھی دیں گے پھر بھی دل میں جو ہے نا جی وہ ملال رہتا ہے. اب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج تھا، ملال تھا کہ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ فوجی، یہ بیٹل فیلڈ کے اندر یہ مقام نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑا ہے. اب نقصان بھی ہوا ہے. دنیا میں آج اگر ہوتے تو کہتے جی کورٹ مارشل کرو، نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اب یہ اس موقع کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، یعنی یہ جو 15 منٹ میں نے پہلے بیان کیے ہیں یہ اس آیت سے کا ماحول بیان کیا ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. اب یہاں پہ اللہ مجھ سے بیان خطاب نہیں کر رہا، آپ سے مخاطب نہیں ہے. اللہ is not addressing you, Allah is not addressing me, Allah is addressing the Holy Prophet, peace be upon him. اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہم روز
سلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم علماء سے آیتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے فبما رحمت من اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب اللہ کی کیسی رحمت ہے، کیسی رحمت ہے، کیا رحمت ہے. لنت لہم، یہ نہیں فرمایا کہ حضور آپ رحمت ہو یہاں پہ ان کو کھانا کھانے کے لیے دیتے ہو، حالانکہ کھانا دینا بھی ایک رحمت کا حصہ ہے. یہ نہیں فرمایا محبوب آپ نمازیں بہت پڑھتے ہو اس لیے آپ رحمت ہو، نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی رحمت کا حصہ ہے. لیکن فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پس اللہ کی رحمت ہے آپ پہ. حضور خود رحمت ہے، حضور خود رحمت ہے. اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے. کیا رحمت ہے؟ لنت لہم. اے محبوب آپ ان کے لیے نرم مزاج ہو گئے ہیں، طبیعت میں نرمی ہے. اب یہاں پہ غور کرنا، لنتا جو لفظ ہے یہ حضور کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اور لہم، ہم سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی حضور خود رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے. کیا کہ آپ ان کے لیے نرم ہے. دل کی نرمی ہونا یہ خدا کی رحمت ہے. اب اگلی بات دیکھیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم. میں تقریریں کرتا ہوں، لوگ کو ٹھیک ہو جاؤ، میں کہتا ہوں اے بندے مسلمان کرو لوگ قانون. کیسے ہوں؟ لوگوں کو قریب لانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے. اب اس ماحول کے اندر جو دو خرابیاں ان کو بیان کیا قرآن نے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے محبوب یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہو گئے، نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت کلام کرنے والے ہوتے. فظ کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کے زبان میں بڑی سختی ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا یعنی ہارش سپیکنگ. اگر آپ ہارش سپیکنگ ہوتے. غلیظ القلب، غلیظ القلب دل کے سخت ہوتے، سخت دل ہوتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حضور یہ جتنے صحابہ آپ کے پیچھے ہیں یہ سارے سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں آپ کو. بندہ مومن دفتر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان پہ ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ کہ بندہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امبیسڈر ہے. جس طرح ملکوں کے امبیسڈر ہوتے ہیں نا جی، اگر کسی ملک کا امبیسڈر غلط نکل آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اخباروں میں خبریں لگتی ہیں جناب فلاں ملک ٹھیک نہیں ہے، امبیسڈر نے یہ کر دیا. میں اور آپ سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں. تو جو سفیر ہوتا ہے، امبیسڈر ہوتا ہے، وہ ریپریزنٹیشن کرتا ہے. تو اب دو خرابیاں بیان کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے صحابہ یہ آپ کے پاس ہیں. اگر آپ سخت کلام والے ہوتے دل کی اور سخت دل والے ہوتے کیا ہوتا ہے؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ایک بڑا مشہور نام ہے اسامہ. اسامہ کیا نام ہے؟ آپ میں سے شاید کسی نے اپنے بچے کا نام بھی اسامہ رکھا ہوگا یا آپ کے رشتہ داروں میں ہوگا. جی، یہ اسامہ کون تھے؟ ہاں،
میری تقریر کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، باتیں آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آج کے اس دور میں جب کوئی بڑا پریزنٹیشن کا موقع آتا ہے نا جی، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں، پرائم منسٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہے۔ مولوی صاحب ہوں تو مولوی صاحب کہتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ بیٹھے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ زید کے۔ اور زید کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، سلیو تھے، ٹھیک ہے جی۔ زید کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، بہت عرصہ پہلے گم ہو گئے، بکتے بکاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں غلام ہو گئے۔ اب زید کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ ہمارا جو بیٹا ہے نا جی وہ فلاں شہر میں غلام ہے، لینے کے لیے چلے گئے حضور علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں جی آپ ہم سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، یہ زید کو فری کر دیں، اس کو فریڈم دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا زید میری طرف سے آزاد ہے، آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ زید کے خاندان والے بیٹھے، زید ہمارے ساتھ چلو، زید کہتے ہیں میں نے تو کوئی نہیں جانا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا ہے۔ یہ ہے وہ کمال جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ لنف ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ دنیا کے لوگ آزادی چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنے خاندان کو کہتا ہے مجھے یہی غلامی قبول ہے، میں نے نہیں جانا۔ جب حج کا موقع آیا، حج کا موقع آیا، سب سے بڑی پریزنٹیشن حج کے موقع پہ ہوئی تھی۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے حج پڑھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، میرے آقا کے خاندان کے اور بھی لوگ موجود تھے۔ جس وقت میرے آقا نے حج کا خطبہ دیا، جس اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، نہ میرے آقا نے اپنے خاندان کے کسی بندے کو بٹھایا، نہ مکے کا کوئی بندہ بٹھایا، میرے آقا نے اپنے ساتھ بٹھایا تو ایک زید غلام کے بیٹے اسامہ کو بٹھایا تھا۔ یہ ہے وہ سوسائٹی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت کلام والے ہوتے اور پھر آپ دل سخت والے ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ میں نے آپ کو اگر قریب لانا ہے تو میں آپ کو ڈانٹ کے نہیں لا سکتا، میں نے آپ کو محبت ہی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا فاعف عنہم۔ دنیا بھر میں جس بندے سے بیٹل فیلڈ میں غلطی ہو جائے آج بھی اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے جی، اور سزا ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں سے میدان احد میں غلطی ہوئی صحابہ سے، اللہ نے ان کے کورٹ مارشل کا حکم نہیں دیا، فرمایا فاعف عنہم، میں محبوب ان کو معاف کر دو۔ واستغفر لہم، اے محبوب ان کے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ اور پھر دیکھیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ کتابی علم نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ اور جو علم الہی ہے اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ نالج ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو ہم ایفرٹ کے ساتھ نالج گین کرتے ہیں اس کا کیا مقام ہے؟ ساری دنیا کی وزڈم کو اگر آپ اکٹھا کر لیں، پوری دنیا کے نالج کو آپ اکٹھا کر لیں، اللہ کے نبی کے علم کا ایک قطرہ بھی جو ہے نا جی وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اتنا نالج ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نالج
ہم کہتے ہیں جی حضور سب سے افضل ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم جملے کہہ جاتے ہیں, کبھی سوچا نہیں. یہ سپیریئرٹی یہ صرف ایک وربل چیز نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں, ان خوبیوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب میں فضیلت حاصل ہے. علم کی بات ہوگی تو حضور کو فضیلت ہے, وزڈم کی بات ہوگی تو حضور علیہ السلام کو فضیلت ہے. اسی طرح کوئی بھی عبادت کی بات ہو, ہمبلنس کی بات ہو, کوئی بھی بات ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت ہے. اب علم ہے, اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کے لیے ان کو معاف کر دو, ان کے لیے بخشش کی دعا کر دو. وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ بھی کر لیا کرو, ان سے مشورہ بھی کر لیا کرو. اب دیکھیں یہ فرق ہے دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا اور ایک عام حکمران کا. اس دور میں ایران کی ریاست موجود تھی, پرشین امپائر موجود تھی, رومن امپائر موجود تھی, لیکن کسی بندے کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ حاکم وقت کو مشورہ دے, اور حاکم وقت توہین سمجھتا تھا مشورہ لینا. لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے حکم فرمایا محبوب ان کو معاف بھی کر دو, ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دو. وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ بھی لیا کرو. اور پھر فرمایا جب مشورہ کر لیا, فَإِذَا عَزَمْتَ, اے محبوب جب آپ نے ان سے مشورہ کر لیا, تمہارا مشورہ کامیاب ہو گیا, کسی مسئلے پہ آپ کا اتفاق ہو گیا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر اللہ پہ بھروسہ کر لو. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے پہلے اونٹ دا گوڈا بنو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. حدیث ہے نا جی. ہم مشورہ بھی نہیں کرتے, پھر غلط بات بھی کر جاتے ہیں, پھر مصمم ارادہ بھی نہیں کرتے. توکل کے لیے کسی بھی اجتماعی کام کا سوسائٹی کا کام ہو, گھر کا کام ہو, سب سے پہلے مشورہ. گھر میں ماں کا کام ہے, گھر والوں سے مشورہ لو. مسجد کا کام ہے, مسجد والوں سے مشورہ لو. محلے کا کام ہے, محلے والوں سے مشورہ لو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے مشورہ لیں, میں آپ کو غلط مشورہ دوں تو قیامت والے دن میرا نام خیانت والے لوگوں میں آئے گا, ڈس آنیسٹ میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ خائن لوگوں میں آئے گا. خیانت, اور خیانت سے بدتر لفظ کوئی نہیں ہے. مشورہ لو. تو پھر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل والوں سے محبت کرتا ہے. جی تو دوستو میں اور آپ آپس میں بھی نرمی رکھا کریں. سب سے پہلے کسے نرمی کرنی ہے؟ آپس میں نرمی رکھا کریں. گھر والوں سے نرمی رکھا کریں, اولاد سے نرمی رکھا کریں, گھر والوں سے مشورہ کیا کریں, دوستوں سے مشورہ کیا کریں. اسی طرح آپ نے کسی کو قریب لانا ہے, اسلام کے قریب لانا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ہم سب سفیر سلطنت مصطفیٰ ہیں, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امبیسڈر ہیں. تو امبیسڈر ہیں, ہم نے ریپریزنٹیشن کرنی ہے. تو جو سب سے بڑی خرابی قرآن نے بیان کی وہ دل کی سختی ہے اور زبان کی سختی ہے. تو یہ دونوں چیزیں نہ ہونا, دونوں چیزیں نہ ہونا کہ ایک بندے کا دل بھی سخت نہیں, زبان بھی سخت نہیں, قرآن نے اس کو رحمت کہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس رحمت کا حصہ عطا فرمائے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھاؤں, پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ڈریے نہیں, میں کبھی ناراض نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. جی ذکر والوں سے پوچھا کرو نا جی. جی تو ظاہر ہے میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے, ترجمہ بیان کیا ہے, اور اس کے جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنا
میڈیا پہ مسلمانوں کو خراب کیا جاتا ہے، ہماری اوریجنل سوسائٹی اس کے برعکس ہے، اپوزٹ ہے ٹوٹلی. قرآن کی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیروں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے دل میں نرمی ہونی چاہیے اور زبان میں نرمی ہونی چاہیے. یہی ہم نے اختیار کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.